بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین مکرم، حاضرین و ناظرین، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ مظلوم مدینہ داماد حضرت محمد رسول اللہ ہمزلف علی داماد نبی جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر کیا تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک آن لائن قرآن و حدیث اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاکم اللہ۔ سامعین مکرم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری جمعۃ المبارک کے تیسرے پہر میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال کا زمانہ تھا، جس میں آپ نے خلافت کی اور بہت ہی شاندار جاندار خلافت کی۔ آپ کے خلاف ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا، اور وہ یہودی النسل شخص مکار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال ہم پلہ بنا لیا، اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور ان کے ہر قسم کے کام کے اندر نقص اور عیب نکالنے شروع کر دیے، اور بے بنیاد بے جا قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ مل گئے۔ کوفہ، بصرہ، مصر، ان 3 علاقوں میں سازشوں کا جال بچھایا گیا، اور ایسی مہارت سے اس بدبخت نے جال بچھایا کہ یہاں تک کہ نیک لوگوں کو بھی شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کی باتوں میں سچائی ہو۔ پھر یہ بے چینی کی اور یہ اضطراری کی لہر مدینہ رسول کے لوگوں تک عبداللہ بن سبا نے فتنے کے ذریعے پہنچائی، اور یہ فتنہ پرور انسان کافی لوگوں کو جب اپنا ہم خیال بنا چکا، ہزاروں لوگوں کی تعداد اس کے ساتھ مل چکی، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے پہلا الزام اور سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا ہوا ہے اور مقرر کیا ہوا ہے۔ دوسرا الزام اس بدبخت نے یہ لگایا کہ حضرت نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ان لوگوں کو دی ہیں جو اس کے حقدار نہ تھے، اور اس نے کہا کہ جو طرابلس کی جنگ کے اندر مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، جبکہ حضرت نے وہ حصہ عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب حضرت تک یہ باتیں پہنچی تو حضرت کو انتہائی افسوس اور دکھ ہوا، تو آپ نے بھرے مجمع کے اندر ان الزامات کا جواب کچھ اس طرح دیا۔ پہلے الزام کا جواب دیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اعزاء اقرباء کو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے عہدوں پر فائز کیا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو لائق اور بہادر اور قابل بھروسہ سمجھ کر ان لوگوں کو اس عہدے پر فائز کیا ہے۔ دوسرا جو الزام مجھ پر ہے کہ میں اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ واقعی میں محبت کرتا ہوں اپنے خاندان والوں سے، لیکن ان کی خاطر میں ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو مجھ پر واجب ہیں، جو ان کو دیتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں، بیت المال کا مال نہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں، نہ کسی اور کے لیے حلال سمجھتا ہوں۔ تیسرا جو مجھ پہ الزام ہے کہ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ فتح کے بعد غنیمت کا مال کا 5واں حصہ
آپ کو دوں گا۔ جب فتح ہو گئی تو میں نے وہ 5واں حصہ ان کو دیا تو اس پر مسلمانوں کو ناگواری ہوئی، مسلمان اس بات سے ناراض ہوئے، تو میں نے وہ حصہ واپس لے کر بیت المال میں جمع کر دیا، اور میں نے اس میں سے 1 روپیہ نہ خود رکھا ہے نہ کسی اور کو دیا۔ تو ایک ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ مدینہ الرسول کے قریب ایک چراگاہ تھی، کہ یہ چراگاہ جو ہے حضرت عثمان نے اپنے نام کی ہوئی ہے اور اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ حضرت نے فرمایا کہ وہ چراگاہ میری ملکیت نہیں تھی، بلکہ مجھ سے پہلے، میری خلافت سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی وہ حکومت کی ملکیت بن چکی تھی، اور میں نے اس میں کوئی اپنے اونٹ وغیرہ بکریاں کبھی نہیں چرائی، اور میرے پاس پہلے بہت کچھ تھا، خلافت سے پہلے میرے پاس بکریاں اونٹ بہت تھے، لیکن جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میں نے صرف 2 اونٹ رکھے ہیں، وہ بھی حج کے لیے رکھے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہیں، اور انہی کو میں استعمال کرتا ہوں، اور ان کے لیے جو ان چارہ وغیرہ جو وہ کھاتے ہیں وہ بھی میں اپنے ہی چراگاہ سے یا اپنے ہی انتظام سے ان کو کھلاتا ہوں، اور اس چراگاہ سے میں بالکل نہیں ان کو چراتا جو ایک حکومت کی اور مطلب ہے ملکیت ہے حکومت کی، اس سے میں بالکل ان کو نہیں کھلاتا۔ یہ الزام بھی حضرت نے اس الزام کا بھی جواب دے دیا، لیکن ان فسادیوں کو حضرت کی ایک بات کی بھی سمجھ نہ آئی، اور انہوں نے حضرت کی ایک بات پر توجہ نہ دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صوبے کے تمام گورنروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ اس فساد کو اور ان الزامات کو کیسے رفع کیا جائے۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو سخت سزائیں دی جائیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت بہت نرم دل کے مالک تھے، فرمایا نہیں، میں بالکل ایسا نہیں کروں گا، ایسا مجھے بالکل کرنا گوارا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ سارے گورنر جب چلے گئے تو حضرت نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ کوفہ کے گورنر سعد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا، کیونکہ ان بدبختوں کوفہ کے بدبخت جو باغی تھے وہ حضرت عثمان اور حضرت سعد بن عاص کے ساتھ بہت دشمنی کرتے تھے، اور ان کی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گورنری تھی وہ ان کو چبھتی تھی، وہ ان کو قبول نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ چند صحابہ کرام کو صوبوں میں بھیج کر، مختلف صوبوں میں بھیج کر لوگوں کی شکایات سننے اور اس کا شکایات کا حل نکالنے کے لیے ان کو بھیجا، اور اعلان کرایا ملک بھر میں کہ جس کو مجھ سے یا میرے کسی بھی حاکم سے یا میرے کسی بھی فعل سے، کسی بھی کام سے شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر مجھ سے کہہ کر اپنی اس شکایت کو دور کر سکتا ہے، اور میں ظالم سے مظلوم کا حق ضرور دلاؤں گا۔ ادھر یہ طے ہو رہا تھا، ادھر کوفہ اور مصر اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا تھا کہ ہم مدینہ الرسول میں جا کر تلوار کے زور پر حضرت عثمان سے اپنے مطالبات منوائیں گے۔ آخر یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ الرسول کے قریب پہنچ کر 2 سے 3 میل دور پہنچ کر پڑاؤ کیا، اور حضرت علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور ایک ایک الزام کا جواب دیا، اور ان کو واپس جانے کی تلقین کی، اور کہا کہ تمہارے سارے مطالبات ماننے کے لیے حضرت عثمان تیار ہیں، لیکن تم واپس چلے جاؤ۔ وہ سب لوگ رضامندی کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ ابھی اس واقعے کو چند دن ہی گزرے تھے کہ مدینہ الرسول کی گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی اور انتقام کی آوازیں گونجنے لگی۔ لوگ گھبرا کر سارے باہر نکلے، دیکھا کہ مصری باغی پھر لوٹ آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں بھیج دیا تھا، لیکن تم پھر واپس کیوں آ گئے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک شخص رستے میں ملا جو مدینہ الرسول سے تیزی سے جا رہا تھا مصر کی طرف، اس کی چال ڈھال اور اس کے تیز جانے سے ہمیں شک ہوا کہ یہ کوئی خبری نہ ہو، تو ہم نے اس کو پکڑ کر اس کی تلاشی لی۔ جب اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا جو مصر کے گورنر کے نام تھا، جس میں لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ الرسول سے مصر واپس آ رہے ہیں انہیں رستے میں ہی قتل کر دیا جائے۔ بس پھر ہم اسی وجہ سے واپس آ گئے کہ اس خط کو دیکھ کر ہمیں غصہ آیا، ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، تو اب ہم اپنا انتقام لے کر جائیں گے۔ جب اس بات کی تحقیق کی گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دکھ کا اظہار کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ خط نہ میں نے لکھا ہے نہ میں نے لکھوایا ہے، اور اس پر جو میرے نام کی مہر ہے یہ میں نے خود نہیں لگائی نہ میں نے لگوائی ہے۔ تو اس پر بعض صحابہ کرام نے یہ دل میں خیال کیا، ہو سکتا ہے کہ حضرت کے مشیر مروان بن حکم نے یہ خود لکھا ہو اور لکھ کر مختلف جگہوں پر یہ خط پہنچایا ہو حضرت عثمان کی طرف سے۔ تو خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی باتیں، اتنی تقریر اور اتنے خطاب کے باوجود بھی وہ لوگ نہ مانے۔ وہ کہتے تھے کہ بس جو بھی ہے ہمیں آپ کو خلافت سے الگ کرنا ہے۔ اسی دوران کوفہ بصرہ کے لوگ بھی واپس آئے اور مصری لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے فرمایا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں کبھی بھی خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا اور خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ یہ خلافت کی قمیص مجھے میرے اللہ نے پہنائی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اے عثمان کچھ لوگ تیری اس قمیص کو اتارنے کے لیے آئیں گے، لیکن تو ان کے سامنے ڈٹ جانا، ان کا مقابلہ کرنا، اپنی جان تو دے دینا لیکن اس قمیص کو نہ اتارنا۔ تو میں اس وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر تو کر لوں گا، جان تو لٹا دوں گا، لیکن میں اس قمیص کو نہیں اتاروں گا۔ جب باغیوں نے یہ جواب سنے تو آگے بڑھے اور حضرت کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور محاصرہ کر لیا، اور حضرت کے گھر کے سامنے آگے پیچھے ہر طرف انہوں نے لوگوں کو پہرے پر بٹھا دیا کہ کوئی ان کے گھر کی طرف نہ آئے، اور حضرت کا پانی، حضرت کا خوراک کا نظام سب بند کر دیا تاکہ ان تک خوراک بھی نہ پہنچ سکے اور پانی بھی نہ پہنچ سکے۔ کافی لوگ کوشش کر کے خوراک لے کر پہنچے، لیکن وہ خوراک کب تک کم آتی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول دیا پانی سے بھرا ہوا، جس کو حضرت نے پیا۔ فرمانے لگے کہ میرا سینہ اور میرے کندھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی اس پانی کو پی کر، میں سراب ہو گیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مدد کی جائے، تیری نصرت کی جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے خلاف ہونے والوں لوگوں کو ختم کر دیا جائے، ان کے مقابلے میں لوگوں کو بھیجا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو چاہتا ہے تو آج کی افطاری میرے ساتھ کر لے۔ حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں افطاری آپ کے ساتھ کرنا یہ پسند کرتا ہوں، بے شک میری جان چلی جائے لیکن میں خلافت نہیں چھوڑوں گا، اور میں آپ کے مدینہ میں لوگوں کا خون نہیں بہوں گا، صحابہ کرام کا خون نہیں بہنے دوں گا۔ اس کے بعد بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بہت سمجھایا لیکن باغیوں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ حضرت عثمان نے خود بھی بہت باتیں ان سے فرمائیں لیکن ان بدبختوں کے ذہن میں کچھ نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ میں نے خرید کر دی، آج تم مجھے مسجد نبوی سے کیوں روک رہے ہو؟ اور بیر روما کا کنواں میں نے خریدا تھا لیکن آج تم نے اس کا پانی مجھ پر بند کر دیا ہے۔ پتھر دل لوگوں کو کچھ اثر نہ ہوا، اور اس کے بعد 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہتھیار سے لیس ہو کر وہاں پہنچے۔ حضرت عثمان سے کہنے لگے اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، میرے لیے اس مدینہ کی سرزمین پر خون مت بہاؤ، نہ اپنا خون ضائع کرو نہ ان کا خون بہاؤ، آپ بے شک جا سکتے ہو، میں ڈٹ گیا ہوں، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن نہ کسی کی جان میری خاطر، اپنی خاطر نہ کسی کی جان لے سکتا ہوں، نہ یہ خلافت چھوڑ سکتا ہوں۔ اور ادھر مکہ میں حج ہو رہا تھا تو باغیوں نے یہ سوچا کہ حج کے بعد جب لوگ لوٹیں گے تو پھر ہماری جتنی بھی سازشیں ہیں، جو بھی مشورے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے قتل کا مشورہ کیا، اور قتل کی خبر جب حضرت کو پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ بدبختوں 3 صورتوں میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام سے پھرنے کے بعد، دوسری صورت یہ ہے کہ شادی کے بعد بدکاری کرنے والا شخص جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا ہو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ واللہ میں نے ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کیا، تم پھر مجھے کیوں مارنے کے در پہ ہو؟ ان بدبختوں پر پھر بھی اثر نہ ہوا۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو وہ بدبخت حملہ آور ہوئے۔ گھر کے بڑے دروازے پر حضرت حسن بن علی، عبید اللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کچھ دوسرے نوجوان صحابہ کرام تھے جنہوں نے ڈٹ کر پہرا دیا اور ان باغیوں کے ساتھ مقابلہ کیا
اور ان کو اندر نہ جانے دیا، لیکن 4 بلوائی بدبخت باغی ایک مکان کے ذریعے دیوار پھانک کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ ظالموں نے آگے بڑھ کر لوہے کی سلاخیں، نیزہ، تلوار لے کر حملہ کیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی ان کو بچانے کے لیے، تو ان کے ہاتھ کو ان بدبختوں نے تلوار سے کاٹ دیا، اور اس طرح ظالموں نے 82 سالہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے خون کے قطرے اللہ کے پاک قرآن کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ والی آیت پہ گرے، اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا سوچا نہ تھا جیسا ہو گیا۔ آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کی قبر اطہر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے، ان کی محبت کے توسل سے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت اور بہت ہی پیارے تھے۔ سادہ لباس پہنتے تھے، غذا بھی سادہ اور نرم استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ نے جتنی بھی روزی کمائی ہے، جتنا بھی رزق کمایا ہے، جتنا بھی کام کیا ہے، غلے بیچنے کے ساتھ اور کپڑے کی تجارت کرنے کے ساتھ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور آپ بہت ہی دیانتدار اور کامیاب تاجر سمجھے جاتے تھے، اور اللہ کے راستے میں بہت دولت لٹایا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ غسل فرماتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ خوشبو آپ کو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی کرتے تھے، اس کے باوجود نفلی عبادات اور نفلی روزوں کی بھی بہت زیادہ کثرت سے پابندی کیا کرتے تھے۔ اکثر دو تین دن بعد روزہ رکھا کرتے تھے۔ رات اتنا کھانا کھاتے تھے جتنا کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ ہر سال حج کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری حج کرنے لگے اس وقت بدبختوں نے آپ کو گھر میں معصور کر دیا اور آپ کو حج سے روک دیا۔ وحی کی کتابت بھی بہت کرتے تھے۔ جب بھی وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بلواتے اور وحی کو لکھوایا کرتے تھے۔ قرآن کے بہت بڑے قاری، مفسر، محقق، حافظ اور عالم تھے۔ 146 احادیث کے راوی ہیں۔ شریعت کے بہت بڑے حامل اور مسائل بتانے والے تھے، اور بہت بڑے مسائل لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ نکاح کیے، جن میں سے آپ کے 9 یا 7 بیٹیاں، 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اور آپ کے بیٹے عوان نے بہت شہرت پائی اور بنو امیہ کی حکومت نے اونچے عہدوں پر کام کیا۔ آپ حیا کے پیکر تھے، بہت حیادار تھے، بڑے شرمیلے تھے، یہاں تک کہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی کو چھپا کر اشارہ فرماتے صحابہ کرام سے، او صحابہ کی جماعت، یہ وہ عثمان ہے، یہ وہ حیا کا پیکر عثمان ہے جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ حیا کروں۔ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کا حیا کیا کرتے تھے، اور بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول تھے، اور سخاوت بہت کیا کرتے تھے، اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس میں سخاوت نہ کرتے۔ بیر روما خرید کر پانی مسلمانوں کے لیے عام کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور توسیع مسجد نبی کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کرنے لگے اور اپنی زرہ ان کے پاس رکھوائی اور ان کو بیچی تو آپ نے ان کے زرہ کے پیسے بھی واپس کر دیے، اور زرہ بھی تحفے میں ان کو گفٹ کر دی، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ تبوک کے موقع پر بہت ہی دریا دلی کا آپ نے مظاہرہ کیا، بہت ایسا، اور بہت غلہ لوگوں میں لٹایا، اور اونٹ لدے ہوئے غلے کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کیے۔ ہر روز ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے ہر جمعے کو، اور اگر ایک جمعے کو نہ کر سکتے دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اپنی 12 سالہ دور خلافت میں بیت المال سے 1 درہم تک نہ لیا، اگرچہ ہر سال 5000 درہم لینے کے حقدار تھے، مگر 1 درہم تک نہ لیا۔ 12 سالہ دور خلافت میں 60,000 درہم مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے۔ ساری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری، اور اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور آپ کو بھی حضرت عثمان سے بے انتہا محبت تھی۔
حضرت عثمان کو اسی لیے تو اللہ کے نبی نے اپنی یک بعد دیگر 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 دن سے فاقہ ہے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے، فوراً ایک گٹو آٹے کا، کھجوریں، بکرا اور 300 درہم لے کر پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، پھر تھوڑی دیر میں گئے، کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت دے کر آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے تھے اور یہ سارا سامان دے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں گئے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ 3 دفعہ فرمایا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ بہت ہی عظیم الشان صحابی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ میرے پاس آ جاؤ، یہاں پر آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، آپ بالکل امن و امان رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ الرسول نہیں چھوڑ سکتا، مدینہ کی فضائیں ہوائیں مجھے کہیں جانے نہیں دیتی۔ اور آپ کا شمار ان جلیل القدر 10 صحابہ کرام میں ہے جن کے لیے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ جنت کی بشارت پانے والوں میں سے 3 نمبر پر ہیں۔ اور آپ کے چند قول یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کا حق ضائع کر دیا جس نے لوگوں کا حق ضائع کر دیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کر لو لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اور فرمایا غریب کا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، خیرات کرنا، امیر کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ فرمایا اپنے رب کے سوا کسی سے بھی کسی اچھے کام کی امید نہ رکھو۔ اور فرمایا گناہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کو بے قرار رکھتا ہے۔ اور فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور جو کچھ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کی سیرت کو اپنانے والا بنائے، اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔